ایران کے حوالے سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان، مصر اور ترکی تینوں ممالک مل کر ایران میں اراغچی سے، عباس اراغچی جو ان کے فارن منسٹر ہیں، اور اسی طریقے سے وٹکوف جو ان کے مڈل ایسٹ کے خصوصی نمائندہ ہیں، ان سے رابطہ کر کے کوئی میوچل ڈرون سٹرائک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ایران کے مفادات کا بھی تحفظ ہو اور امریکہ کو بھی، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، آف ریمپ، ایک شارٹ کٹ سلیوشن اس کو مل جائے، اس کی فیس سیونگ اس کو مل جائے۔ وہ راستہ کیا ہوگا یہ ابھی کہنا مشکل ہے، لیکن یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کے اندر پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی، پھر اس کے بعد اس کا اعلان بھی انہوں نے میڈیا کے اوپر بھی کیا۔ ان کا کلیم یہ ہے کہ وہ ایران کی ایک بہت ہی رسپیکٹیبل جو پرسنالٹی ہیں ان کے ساتھ امریکہ کی بات چیت چل رہی ہے۔ رپورٹرز نے ان سے سوال کیا کہ کیا جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں ان سے ان کا رابطہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کو یہ بھی علم نہیں ہے کہ وہ حیات ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو ڈیڈ لائن دی تھی انہوں نے ایران کی انرجی انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کی، اس کو 5 دن کے لیے وہ فی الحال ملتوی کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بات چیت میں کچھ میجر پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے، جس سے وہ پر امید ہے کہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایران نے آفیشلی ان کے کلیم کو فوری طور پر رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی صدر کا دعویٰ درست نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر ایسا کلیم کر رہے ہیں، جیسے ہی امریکہ نے ایران کے لیے ڈیڈ لائن سیٹ کی تھی 48 آورز کی کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کا راستہ جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے، نہیں تو وہ خارگ آئر لائن کے اوپر وہ خبریں چلائی جا رہے تھے کہ میرینز کو بھی اتاریں گے، بوٹس آن دی گراؤنڈ لائیں گے، اور اس کے بعد ان کی جو الیکٹریسٹی کی جتنا گرڈ ہے اس کو اڑا دیں گے، جس کے جواب میں ایران نے بھی کہا تھا کہ مڈل ایسٹ اور امریکہ کے اتحادی ممالک کی جو تیل کی تنصیبات ہیں، جو بجلی کی تنصیبات ہیں، جو ان کے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو یو ایس ٹریڈیز کے اندر انویسٹ کرنے والے ممالک ہیں، ان تمام جگہوں کو وہ ہٹ کریں گے۔ تو پوری دنیا میں ایک آگ لگ گئی تھی، اس کے بعد تیل بھی اوپر سے اوپر جایا جا رہا تھا، اور لگتا یہ تھا کہ معاملات اب سنبھالے نہیں جائیں گے، بلکہ ایک بہت بڑا گلوبل کرائسس آنے والا ہے۔ جیسے یو ایس پریزیڈنٹ کا یہ سٹیٹمنٹ آیا تو انٹرنیشنل جو آئل پرائسز ہیں وہ 10-12%، 14% امیڈیٹلی ایک سٹیٹمنٹ سے ہی نیچے آ گئی ہیں۔ پہلے گولڈ پرائسز جو تھی کسی زمانے میں $5200 پر اونس پہ چلی گئی تھی، لیکن پچھلے چند روز کے اندر اس کا ریورس فنومینا تھا، کیونکہ تیل اوپر چڑھتا جا رہا تھا، تو لائکلیہوڈ یہ تھی کہ ایک دم سے سینٹرل بینکس آئیں گے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، انٹرسٹ ریٹس جو ہے وہ اوپر چڑھانے شروع کر دیں گے۔ تو گولڈ کی پرائسز بھی آج صبح ایک وقت میں $4100 کے قریب آ گئی تھی، لیکن ابھی $4400 کے قریب آئی ہے۔ تو اتنا زیادہ گلوبل امپیکٹ ہے اس وار کا، اور جو بھی یہ رخ اختیار کرے گی وہ دنیا کی اکانومی کا بھی رخ متعین ہوگا اس کے نتیجے میں، کہ کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے اور کتنے بہتر طریقے سے ہوتا ہے یا کتنا بہت تباہی کے بعد ہوتا ہے، اس کے نتائج کا انحصار جو ہے وہ دنیا کی اکانومی کا رخ بھی متعین کرے گا۔ یہ جو سٹیٹمنٹ آئی اور پاکستان، ترکی اور مصر کے رول کا ذکر ہوا، آپ کی اس حوالے سے کیا اسیسمنٹ ہے اور کیا دیکھتے ہیں آؤٹ کمز؟ دیکھیں ملک صاحب، آپ نے اپنے انٹرو میں ساری چیز کو بڑا خوبصورت طریقے سے منیمم الفاظ میں لیٹسٹ سچویشن کو کور تو کر دیا ہے۔ ابھی ہم نے یہی دیکھنا ہے، ایک خبر یہ تھی کہ عمان کے فارن منسٹر نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جلدی ہم ہرمز کے اوپر کسی بات کے اوپر پہنچیں گے۔ تو میں الجزیرہ سن رہا تھا، تو اس ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ابھی وہ کہتے تھے کلیئر ہم نہیں ہیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ زیادہ اتھینٹک لگتی ہے، کہ اس میں پاکستان تو پہلے بھی ایران اور امریکہ کے ریلیشنز کو بیٹر کرنے میں ملوث رہا، ایران اور سعودی عربیہ کے اندر بھی ریپروچ میں پاکستان کی ایفرٹ تھی، اور ابھی بھی سارے مسلم بلاک سے مل کے پاکستان کی یہ انڈیور ہے کہ کسی طریقے سے یہ اسکلیٹ نہ ہو۔ تو لیکن ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں، امریکہ کو کچھ سپیس چاہیے، ایگزٹ اسٹریٹجی وہ بنا کے نہیں آئے تھے، وہ ایک وشفل تھنکنگ پہ آئے تھے کہ ریجیم چینج ایک بندے سے ہو جائے گی اور اس کے بعد ہمارا ادھر کوئی پوڈل ہم بٹھا دیں گے اور جو کچھ ہم کہیں گے وہ کرے گا، وینزویلا کی طرح ملک چل جائے گا۔ یہ تو مس فائر ہوا، جہاں بھی یہ گئے ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا انجام کیسے ہوگا۔ آپ ویتنام لیں، آپ دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، باقی جگہ کے اوپر بھی مجبوری میں بھاگے ہیں۔ تو اس لیے ابھی بھی خدشات تو دور بالکل نہیں ہوئے، اور خصوصاً اس سے اور کمپاؤنڈ سے ہو گئے ہیں کہ ایران نے تو نگیٹ کیا وٹ ٹرمپ از سیئنگ۔ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 5 دن، چونکہ آج آپ نے سنی ہوگی کہ بل کلنٹن کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو آیا ہے، اور اس نے کہا یہ کیسے 48 آورز کا آپ نے یہ دے دیا ہے، اور مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی، اور اس کی وار کی وارمتھ جو ہے وہ آپ آلریڈی امریکہ اور یورپ میں محسوس ہو رہی ہے۔ تو اس لیے تو ابھی جب انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے کہ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں اور اسٹریٹ آف ہرمز
کھولنے یا ہم نے بڑی کوئی پازیٹیو بات چیت ان کے ساتھ کی ہے. تو مجھے پھر وہ خیال آتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں جب امریکہ نے پوری ایفرٹ کی کہ جاپنیز ہر سٹی کو تباہی و بربادی کے ساتھ لگے رہے, کچھ بھی نہیں ہوا اور جاپان نے سرنڈر نہیں کیا. اور پھر انہوں نے یہ کیا تھا, چونکہ ان کے اندر وہ آگ لگی ہوئی تھی پرل ہاربر پہ جو 41 میں اٹیک ہوا تھا, تو انہوں نے اگلے 2-3 سالوں میں نیوکلیئر بنایا اور انہوں نے کہا اور کوئی حل نہیں ہے, ایک سپر پاور ہم شکست تو قبول نہیں کر سکتے. اینڈ دین دے یوز دی نیوکلیئر ان 1945. تو میں یہ کہتا ہوں اللہ نہ کرے وہ سچویشن آئے, لیکن جس طریقے سے ایران اپنی جگہ پہ قائم ہے اور وہ کہتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز, آج صبح بل کلنٹن نے بھی کہا کہ اسٹریٹ آف ہارموز اتنی جلدی تو کلیئر نہیں ہوگی, اس میں تو مائنز ہیں, اس کے اندر تو ان کے میزائل سسٹم سائڈوں پہ لگے ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی بوٹ آئے گی تو وہ تباہ کر دے گی. تو اس لیے اگر امریکہ کو کوئی گریسفل ایگزٹ نہ ملی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی طریقے سے وہ نکلے, تو اٹ کین بی اندوناک, میں یہ سوچتا ہوں. اور اس لیے یہ انڈیور مسلم ممالک کی تو قابل تحسین ہے, اور پاکستان کا کردار ایک مثالی ہے ان دی سینس کہ ہم کسی ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں کر رہے, ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب مسلمان ملک ہمارے بھائی ہیں, اور ہم ایران کے بھی خیر خواہ ہیں. پرائم منسٹر نے ان کے صدر سے بات کی ہے, ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے, اور جی سی سی کنٹریز کو بھی ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ یوز کیا ہے, انہوں نے ری ایکٹیو نہیں ہوئے, بیکاز اس سے اور زیادہ تباہی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ ہی کریں. ڈاکٹر جمیل صاحب, پاکستان کا رول اس کے اوپر بھی, اور جو یو ایس پریزیڈنٹ کا سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر ایران نے ایک انٹرسٹنگ جملہ استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, حالانکہ ہماری تو کوئی انگیجمنٹ ہی نہیں ہے. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی امریکہ کسی نہ کسی سے رابطہ میں ہے, چاہے وہ پاکستان کے ذریعے ہو یا ویسے ہو. چند اشارے پہلے میں پیش کر دیتا ہوں اسی حوالے سے. یقیناً پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرسٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اس کے لیے کوئی بھی اشارہ کہیں سے نہیں ملا کہ اس ٹرسٹ کے ڈیفیسٹ میں تھوڑا سا گیپ کم ہوا ہو. وہ گیپ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اسی لیے ایران نے یہ بات کی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس کا تھوڑا سا اور اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہداف کیا تھے امریکہ کے. کیا امریکہ نے کوئی ایک ہدف بھی حاصل کیا؟ جواب تو نفی میں ہے, کیونکہ نہ رجیم چینج ہوئی اور بلکہ رجیم تو اور مضبوط ہو گئی. سسٹم ان کے جوڈیشری کام کر رہی ہے, ان کے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں, ان کے ادارے سارے کام کر رہے ہیں, اور رجیم بلکہ اس سے جمیل صاحب, لیکن آج ٹرمپ صاحب کا دعویٰ یہی ہے, انہوں نے کہا کہ مجتبیٰ خامنہئی سے بات نہیں ہو رہی, تو جس شخصیت سے بات ہو رہی ہے تو آپ اس کو رجیم چینج ہی سمجھیں, وہ ڈیفرنٹ پرسنالٹی ہے, یہ انہوں نے دعویٰ کیا. جی ہاں, وہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنے لیے یہ ثابت کیا ہے. اس پر بھی اگر چاہیں گے تو مزید اس پہ تبصرہ کر دیں گے, لیکن ایک دو نکات اور جوڑ دوں تو چیزیں ذرا واضح ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں پریشر کس چیز کا پڑا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ پر, یا کس چیز کا پڑا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا اب بھی 100% مکمل طور پر کووڈ کے ریسیشن سے, کووڈ کے اثرات سے باہر نہیں نکلی تھی. کہ یہ اس وار کا جو کہ پہلے پلان کیا گیا تھا کہ چند دنوں کی بات ہے, بس گئے اور اسٹرائک کی, جس کو شاک اینڈ آ کہتے ہیں, جنرل قیوم اس کو زیادہ بہتر بتا سکیں گے, اور کر کے ہم بس اپنی فتح ڈکلیئر کر کے واپس آ جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوا. جو انہوں نے پلان کیا تھا وہ نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے جیسے جیسے یہ پرولونگ ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے دنیا میں ایک اکنامک ہلچل مچ گئی ہے, اور جو تجزیہ کار تھے اور جو پروجیکشن ہوئی تھی آئل کے پرائسز کی کہ اگر یہ وار نہیں رکی تو اگلے 1-2 ہفتوں میں یہ $200 تک پہنچ جائے گی. آپ اندازہ کریں دنیا کا کیا حشر ہوتا. تیسری چیز کہ جو باٹمز اپ پریشر یو ایس میں آنا شروع ہوا, اور میں آتا ہوں کہ اس پریشر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنا برداشت کیا, اور اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دی, اور اس اسٹیٹمنٹ کے آگے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں. لیکن اگر جو پریشر ہے بھی کانگریس کا, اور یقیناً ہے کانگریس کا پریشر, کم از کم چند ممبران تو بہت ہی ووکل ہیں اس میں, اور جو سروے آ رہے ہیں امریکہ سے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈوینڈلنگ قسم کی تنزلی کے جو سروے آ رہے ہیں ان کی پاپولیرٹی کے. مڈ ٹرم الیکشن آگے بالکل کھڑا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ہم ایک چیز کا کر لیتے ہیں احاطہ کہ ہم نے اب جو اشارے دیکھنے ہیں کہ یہ 5 دن جو لیے گئے ہیں
लेकिन ये तो सिर्फ पावर प्लांट्स की बात हो रही है ना, बाकी सिलसिला तो एज इट गोज जिस तरह चल रहा है वो इसराइल तो लेबनान पर, और जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त से चंद लम्हे पहले तक ईरान पर तो हमले होते रहे। बाकी जो उनके 21,000 बिल्डिंग्स जो है ईरान की वो डैमेज या बर्बाद कर दी गई हैं, 1800-1900 बल्कि 2000 के करीब जाने जाया हो गई हैं। इसी तरह इंजरी के हिसाब से देखें, इसमें 2-3 और महरकात हैं, उसको आप आगे चल के अगर थोड़ा सा चाहेंगे तो और डिस्कशन में आ जाएगी और जनरल क़य्यूम के मौजूदगी में और ज्यादा बेहतर हो जाएगा कि जिस किस्म के मिसाइल दागे गए, क्या इजराइल या अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इजराइल को इतनी तबाही से दो चार होना पड़ेगा? ये जो डिमोना है उसकी अगर आप खंडरात जो कि उनका प्रेसिडेंट सामने खड़ा होकर बताया है दुनिया को, खैर उसके भी मकासद है, लेकिन जो वहां तकरीबन कैजुअल्टीज हुई हैं उस कैजुअल्टीज में से अभी तो बहुत सारे लोग और हलाक भी होंगे। तो 23 दफा 24 घंटों में 23 मरतबा अलर्ट जिस मुल्क में आए, उनका उनके शहरियों का बंकर से निकलना आना फिर जाना, इसमें तो उनकी जान अजीरन हो गई। तो एक प्रेशर वो अपनी जगह पे डेवलप है, लेकिन इजराइल इसके बावजूद उसकी ये देरीना ख्वाहिश और ख्वाब रही है कि किसी तरीके से ईरान से वंस फॉर ऑल निमट लिया जाए, क्योंकि आखिरी एक यही कुव्वत रह गई है जो हमें आंखें दिखलाती है। तो लिहाजा इजराइल तो अब भी यही चाहेगा। आइंदा 5 दिनों में देखना यह है कि इजरायली लॉबी और कितनी मुतहरिक होती है अमेरिका में, और ये 5 दिन जिस तरह के ईरानी कह रहे हैं कि ये टाइम बाय करने के लिए किया जा रहा है, तो मैं इसको अगर एक जुमले में सुमो दूं बात को, तो वो ये है कि दिस लुक्स टू बी अ डी एस्केलेशन फॉर अ लार्जर एस्केलेशन आगे जाके, क्योंकि जो मुहर्रिकात थे वो अपनी जगह पर कायम है, मुहर्रिकात में कोई कमी नहीं आई है, जो जमीनी हकायक है। जी